بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعے کے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا ایسا وظیفہ جو پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں بزرگوں، اگر آپ لوگ جمعے کے مبارک دن یہ وظیفہ صرف ایک جمعے کو پڑھ لیں گے، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے جمعے کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد منٹوں میں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور جمعے کے دن آپ کے سامنے جیسے ہی ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے کہ ابھی پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، شام کو پڑھوں گا، رات کو پڑھوں گا، جمعے کا یہ دن اگر نکل گیا تو پھر اگلے جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں صرف جمعے کے مبارک دن کا ہے۔ جمعے کا پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں اگر گھر میں ہوں تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، اور آپ لوگ جب اس عمل کو اس ویڈیو میں سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ لوگ زیادہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ لیکن جب اس وظیفے کے جمعے کے دن کے اس عمل کے کمالات دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے، تو آپ کو اپنی بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اس عمل کی تمام میرے بھائیوں اور بہنوں کو اجازت ہے، جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی پوری دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہو یا پوری دنیا کے، آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں جمعے والے دن اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پڑھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے۔ بس میرے دوستو، بھائیوں بہنوں، اپنا نام کومنٹس میں عمل کی اجازت کے لیے لازمی لکھ دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور یہ عمل میرے بھائی بہنیں جو بھی دکھ تکالیف میں ہیں، قرضوں میں ہیں، بالکل سستی مت کرنا۔ اگر یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں نکل گیا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، پھر اگلے جمعے کو ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر اس جمعے کو آپ لوگوں کی کوئی مجبوری نہ ہو تو لازمی پڑھ لینا، چاہے تو آپ اپنی زندگی میں صرف ایک جمعے کے دن پڑھ لو، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے،
کیونکہ اکثر لوگوں کو جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگلے جمعے کی اجازت کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے جمعے کی بھی اجازت چاہیے، تو میں پہلے ہی اس ویڈیو میں اجازت دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جتنے جمعے تک پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے ایک جمعے کو پڑھیں یا ہر جمعے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن سکون سے بیٹھ جائیے گا، جس ترتیب سے یہ پورا عمل بتاؤں گا، آدھے پونے منٹ کا یہ عمل ہے۔ میں ہمیشہ میرے بھائیوں میری بہنوں وہ وظائف بتاتا ہوں جو بالکل پڑھنے میں آسان ہوں۔ آدھے پونے منٹ کے اندر مختصر سا وظیفہ ہے، آپ لوگ پڑھ لیں گے، اور ایسا معجزاتی عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہوتا ہے میرے پاس، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ کسی کو ذاتی مکان چاہیے ہوتا ہے تو وظیفہ پوچھتا ہے، کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مقروض ہو چکا ہوتا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کرتے ہیں، تنگ دستیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تو حالات اتنے برے ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ گھروں کے اندر ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری بہنیں میرے بھائی اکثر جب آتے ہیں ان کے مسائل اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی کے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے نہیں ہیں، جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں۔ تو آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہان میں صرف آپ ہی پریشان ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ پریشان بھی ہیں۔ غریب زیادہ پریشان ہے کیونکہ مہنگائی ہے، خرچے ہیں، اخراجات ہیں، پیسے کی بنا تو کچھ بھی نہیں۔ آج کل کے دور میں بھائی بھائی کا نہیں رہا، اس دور میں تو غریب بیچارہ زیادہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے، بس اس کو اپنے پیسوں کو سنبھالنے کی پڑی ہے، اپنے پیسوں کو بڑھانے کی پڑی ہے۔ جتنا امیر ہے ہم نے دیکھا ہے، زیادہ بیماریاں بھی ہیں تو امیر بھی پریشان ہے۔ یہ نہیں کہ صرف غریب پریشان ہے، لیکن غریب کو اس کی نسبت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو روزمرہ کے معاملات وہ نہیں پورے کر پاتا، گھر کے اخراجات ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ تو اسی طرح کے مسائل میں لاکھوں لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یقین کریں جمعے کے دن کا یہ وظیفہ میں نے جب بھی کسی کو بتایا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اگر کسی نے ایک جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لیا، کوئی ایسا دن جمعے کا نہیں ہوتا کہ وہ یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ ہر جمعے کو پھر وہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو جمعے کے دن آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے جہاں کہیں بھی ہوں بیٹھ جائیں، ایک آدھے منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لیں کہ ہمیں 1 منٹ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران برائے کرم کسی سے آپ لوگ بالکل تھوڑی سی بھی بات چیت مت کریں، پوری توجہ، پورے دھیان سے، پورے دل سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بالکل آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی تعداد میں جو وظیفہ جس طرح بتاؤں برائے کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیاں
مصیبتیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ مصیبتیں آپ سے پناہ مانگیں گی، ایسا وظیفہ ہے۔ جب بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو میری بہنوں بھائیوں کو درود پاک یاد ہو، جو آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت کے 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ پہلے نمبر کا وظیفہ آپ لوگ کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ بڑے آسان وظائف ہیں۔ یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں، یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں، یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو کا میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ وظیفہ یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو کا صرف اور صرف 7 مرتبہ، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ آپ کو یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی ایک زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آج کا جو عمل ہے، اس میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بڑا خاص وظیفہ ہے آج کا جو عمل ہے، اس میں یہ دعا، یہ وظیفہ آپ کو 2nd نمبر پر پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جیسے ہی یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو کا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت ہی پاورفل دعا ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے اس وظیفے کو، اس دعا کو پہلے سیکھ لیجئے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، دوسری بار پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کمپلیٹ دعا 2 مرتبہ میں نے پڑھ لی، تیسری بار بھی سن لیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 مرتبہ آپ کو یہ کمپلیٹ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ کو آج کے عمل میں 2nd نمبر پر یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ آپ نے درود پاک 3 بار پڑھ لیا، یا قادرو، یا مومنو، یا علیمو کا وظیفہ ملا کے 7 بار پڑھ لیا، پھر 2nd نمبر پر آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لی، تو اب آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ جمعے کے دن کا پڑھنا ہے۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد
کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کے عمل میں یا لطیفوں کا وظیفہ جو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، آپ لوگوں میں سے تمام بہنوں اور بھائیوں نے یقیناً اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج جمعے کے دن کے اس خاص وظیفے کو بالکل آخر میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا لطیفوں کا۔ یاد رہے کہ یہ پورا عمل ایک آدھے منٹ کا جو بھی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پورا عمل کرنا ہے۔ آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے ہی آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ عمل کریں گے تو آدھے منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے۔ یا لطیفوں کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا لطیفوں کا یہ وظیفہ تیسرا اور آخری وظیفہ آج جمعے کے دن کے اس خاص عمل میں سب سے آخر میں آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم آپ کو سب سے آخر میں یا لطیفوں کا وظیفہ پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ جیسے ہی یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے پیارے بھائیوں میری بہنوں، اسی وقت 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد دعا مانگنا مت بھولیے گا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج جمعے کے دن کا یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک
وہ دور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔